کمزور طبقے کو ہم ایسا اٹھائیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں اٹھایا. مثلا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو جب ایک غریب گھرانے میں بیماری ہوتی ہے. شوکت خان ہم اس لیے بناتا ہے غریب آدمی کو. جب کینسر میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہم اتنا مہنگا علاج ہمارے لیے اتنا مشکل ہے تو اس غریب گھرانے میں کیا ہو رہا ہوگا. اسی طرح جو اب ہمارے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں, یہ انقلاب ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز بنا رہا ہوگا دیہاتوں کے اندر, ادھر بلوچستان کے علاقوں میں بنا رہا ہوگا, کیونکہ وہ بھی ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں. اب تک کیوں نہیں جاتا تھا پرائیویٹ سیکٹر گاؤں میں دیہاتوں میں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے لیے. اب سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہسپتال بنائے گا. یہ آپ دیکھتے رہیں کہ یہ آغاز ہم نے کر دیا ہے. پختونخوا کے اندر سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل گیا, ہر خاندان کو. پنجاب کے اندر اس سال کے آخر تک سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. دوسری چیز, یہ جو ایک پاکستان میں عذاب انگلش میڈیم اردو میڈیم دینی مدرسے, یہ پہلی دفعہ ایک کورس سلیبس پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اگر انگریزی میں آئی ٹی کے لیے انگریزی چاہیے تو سب بچوں کو انگریزی پڑھائیں. یہ کیا کہ صرف ایک طبقے کو انگریزی اور اچھی نوکریاں, یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے پاکستان میں بڑی مشکلوں سے. اور میں اپنے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو داد دیتا ہوں, شفقت محمود کو. انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کر کے ایک کورس سلیبس لے کے آ رہے ہیں. ڈیولپڈ ممالک کے اندر ہر جگہ ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک کورس سلیبس ہوتا ہے, پھر ایکسٹرا سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سکولز پڑھاتے ہیں. اور پھر جو ہماری کوشش ہے فلاحی ریاست بنانے کی, پناہ گاہ, ہر جگہ جدھر مزدور جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہاں ایک پناہ گاہ ہو کہ مزدور آ کے مفت ٹھہر سکیں, ان کو کھانا دے سکیں, ان کو اچھی رات سو سکیں, ان کو کرایہ نہ دینا پڑے, ان کو کھانے پہ پیسے خرچ نہ کرنا پڑے, تاکہ جو بھی پیسہ بچے وہ اپنے گھر بھیج سکیں. یہ ایک انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہماری کوشش ہے جال پھیلے پناہ گاہ کا. اور دوسرا انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ ہماری ٹرک چلے جن کے اوپر کچن بنا ہو, ہر غریب علاقے میں جائیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, کہ بنیادی چیز پہ غریب علاقوں کے اندر لوگوں کے پاس کھانا ہم پرووائڈ کر سکیں. اور پھر قانون کے اندر جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ آگے پختونخوا کے اندر تو آگے سول پروسیجر کوڈ کو چینج کر کے اس میں اصلاحات کی ہیں. پنجاب میں آنے والی ہیں تھوڑی, اس میں اس وقت کئی عدالت میں چیلنج ہوا ہے. کوشش یہ ہے کہ اب زمینوں کے کیسز ہیں وہ 50 سال لگ جاتے ہیں, تو یہ نیا سول پروسیجر کوڈ کے سے 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. تو اس سے بھی ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا جو اب تک نہیں آیا. تو انصاف ملے لوگوں کو, عام لوگوں کو تعلیم ملے اور ایک موقع ملے ان کو اوپر آنے کا. اور پھر جو 2 بڑے شعبے ہیں انڈسٹری اور ایگریکلچر, اس کے اندر ابھی بھی پاکستان کی انڈسٹری جس طرح آج اٹھ رہی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی ہے. جو انسینٹیوز ہم نے انڈسٹری کو دیے ہیں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہے, یہ سارے جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں, آپ دیکھتے رہیں کہ یہ 5 سال کے بعد ہماری انڈسٹری کدھر جائے گی, روزگار کتنا ملے گا. لیکن جو زرعی اصلاحات ہم کرنے جا رہے ہیں, جو کسان کارڈ لے کے آئے ہیں پنجاب کے اندر, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسان کی ہم نے زندگی بدل دینی ہے. اور ڈائریکٹلی اس کو سبسڈی, ہمارے تقریباً 65% کسانوں کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے, تو ان کو ڈائریکٹ ہم سبسڈائز کریں گے, ان کے کھادے دیں گے, ان کو کریڈٹ پہنچائیں گے, اس کو امپاور کریں گے. اور غربت کم کرنے کا یہ سب سے بڑا طریقہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد. ابھی بھی آج کسانوں کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. 1100 ارب روپیہ اضافی گیا کسانوں کے پاس, کیونکہ پہلی دفعہ ان کو وہ قیمتیں ملی ہیں گنے کی, ان کو گندم میں وہ قیمت ملی ہے جو کبھی پہلے نہیں ملی, چاول میں, مکئی میں. 1100 ارب اضافی پیسہ گیا. اس کا مطلب کہ جو خوشحالی آئی ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے ٹریکٹر بکے ہی نہیں جتنے اس سال بکے ہیں. 58% ٹریکٹرز کے سیل کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب پیسہ گیا ہے وہاں. موٹر سائیکلوں کے اندر ریکارڈ سیل ہوئی ہے. تو یہ اس لیے کہ پیسہ ادھر گیا, دیہاتوں کے اندر گیا. آخر میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے, ہم نے اب پورا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیں گے اپنے غریب سارے پاکستان کے گھرانوں کا. تو جو نچلے طبقے کے گھرانے ہوں گے ان کو ڈائریکٹ سبسڈیز دیا کریں گے. مثلا گندم کی قیمت اوپر گئی تو جو یہ غریب گھرانے ہیں ان کو ہم پھر سبسڈیز دیں گے. قیمت اوپر بھی گئی کیونکہ ساری دنیا میں ساری کموڈیٹیز کی قیمتیں اوپر گئی ہیں, تو ہم کم از کم ان کو پروٹیکٹ کریں اپنے غریب گھرانوں کو. ایک پورا ہمارے پاس ڈیٹا بیس آ گیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو آپ احساس کا پروگرام, جس کے اندر ہم اب ڈائریکٹ سبسڈی دے سکیں گے غریب گھرانوں کو. اگر مطلب بجلی مہنگی ہوگی تو ان کو بجلی کی سبسڈی دے دیں گے, اگر گندم مہنگی ہوئی, چینی مہنگی ہوئی تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے, تاکہ اپنے نچلے طبقے کو ہم اس کی حفاظت کریں,
اس کی مشکلیں کم کریں اس کو، تاکہ موقع ملے ان کو ہم غربت سے نکالیں.